السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، جو قدیم ہے ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین برادران اسلام۔ جیسا کہ آپ حضرات نے پچھلے جمعہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے بارے میں سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے چند چیزوں کو آزمانے کے لیے چند امتحانات لیے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے ایسا امتحان پاس کیا کہ جس کی مثال روئے زمین پر کوئی بندگان خدا پیش نہیں کر سکتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا وہ ویسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جیسے رب کی رضا اس خضا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور رب کی بندگی میں ہماتن ایسے مستعد اور ایسے پر اعتماد و یقین کے ساتھ آگے بڑھتے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت و خوف بھی باطم ان کے اندر ایسے موجود تھا کہ اللہ سے آس و امید بھی اسی پیمانے پہ تھی، اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی اسی انداز میں تھا جیسا کہ رب کی رضا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ زندگی جب ہم سن لیے تو اب ہمیں اپنی بندگی کے سلیقے میں استحکام کرنے کی راہیں ہموار ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو بھی خدا ترس بنانا ہے، تو اپنی زندگی سے اپنے اندر پیدا ہونے والی خواہشات و طمع کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیسے ایثار و قربان کریں، اور اپنے آپ کو خدا ترس بنانے کے لیے کیسی کوشش اور جد و جہد میں ہمیں لگنے کی ضرورت ہے۔ یہ نتیجہ جب ہمارے سامنے آ گیا تو اس جمعہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ ایمان لے آئے، الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا، اور ہجرت کیے، اپنے وطن عزیز، اپنے مقام عزیز کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نکل گئے، وَجَاهَدُوا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ذریعے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ذریعے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے پاس بہت بڑا اعظم درجہ ہے، بڑا درجہ ہے اللہ کے پاس، ایسے لوگوں کے لیے بڑا درجہ ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی کامیابی پر اللہ کے پاس جو ہے نا فائز ہیں، بڑی کامیابی انہی کے نصیب میں، انہی کے حصے میں آنے والی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ نے جو باتیں بتائی، سب سے پہلی چیز ایمان والا ہونا، اور ایمان حاصل کیسے ہوتا؟ سب سے پہلی بات، ایمان کی حقیقت کو پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی ایمان والا ہے، جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، وہ ایمان والا ہے۔ تو ایمان صرف زبان سے کہنا ہے، تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان کے تقاضوں کے بغیر ایمان مستحکم نہیں ہوتا۔ ایمان تو ہوتا ہے، مگر ایمان کو استحکام دینا، ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کے اوپر دوام حاصل کرنا، یہ بندے کے لیے آسان نہیں۔ اب یہیں پہ پہلا جو زمرہ ہے ایمان کا، اسی کے تقاضوں کو ہم سمجھنے کی پہلے کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر ایمان لانے کے بعد تحفظ ایمان کے لیے، استحکام ایمان کے لیے اگر درپیش ہو جائے مرحلہ ہجرت کرنے کا، تو ہجرت بھی کرتے ہیں۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے بھی ہیں۔ اب کیا کیا چھوڑتے ہیں؟ ہجرت ایک ایسا وسیع المضمون جو ہے نا تقاضا ہے کہ ہجرت حقیقی معنی میں مہاجرین جیسا مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہجرتیں ہوتی ہیں جس کو انسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے ایمان کے استحکام کے لیے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ ایک تو فی سبیل اللہ اپنے آپ کو لگا دے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید، الہ کلمت اللہ کے لیے جو بھی نبر آزمائی ہو اس میں کھرے اترنا اور اپنے آپ کو قربان کر دینا، ایک جہاد ہے۔ اور ایک جہاد جو روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے، انسان غفلت میں رہتا ہے اور بغیر جہاد اور بغیر مجاہدے کے بندہ وہاں تک نہیں پہنچتا، اور یہ جو ہے بہت بڑا عمل ہے۔ تو اس میں 4 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ پہلے ایمان، اور ایمان کے لیے ہجرت بھی قبول، جہاد فی سبیل اللہ بھی قبول، اور اس کے استحکام کے لیے مال کو، جان کو قربان کر دینا۔ یہ جو 5 باتیں مختلف طریقے سے قرآن کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا، تو یہ جو 5 درجات بتائے گئے، جو اس میں کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ اعظم درجتاً عند اللہ، اللہ کے پاس اس کے لیے بہت بڑا درجہ ہے۔ اور کہا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی سے نواز جاتے ہیں، کامیابی کو ہمکنار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ایمان ہے، ایمان کیسا، ایمان حاصل کیسے ہوتا؟ بولے یقین، اللہ پر یقین، اور ایک دوسرا زمرہ اعتماد، بھروسہ، اور تیسرا زمرہ خوف،
اب تعریف میں بولے کہ بین الخوف والرجا، ایمان کہاں ہے؟ بولے خوف بھی ہونا اور امید بھی ہونا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہونا۔ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ جب بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور مشاہدات کی طرف دیکھتا ہے، جو دکھ رہا سب عالم کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کے سامنے بہت سارے عہدے کھل جاتے ہیں اور کئی چیزیں اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہیں، اور جب اس طرف توجہ کرنے لگتا تو یقین کی منزل اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی۔ جیسے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو جب پیدا ہوا لاچار تھا، اور جب مرنے کے قریب ہو جائے گا تب بھی لاچاری میں ہوگا، نہ یہاں کوئی چارہ گر نہ وہاں کوئی چارہ گر۔ تو اب یہاں پہ یقین کی منزل کا پہلو دستک دیتا کہ کوئی تو ہے جو لاچاری میں چارہ گر بنا، لاچاری میں ہمارا چارہ گر بنا، کوئی تو ہے کہ جس کی وجہ سے مصیبت سمجھنے والے، تصور کرنے والے، شہوانے رکھنے والے ایک نوجوان والد کے دل میں ماں کی اندر ممتا کی کیفیتیں، پدرانہ محبتیں ڈال کر تحفظ دیا۔ یقین کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور ایمان حاصل کیسے ہو رہا؟ اقرار باللسان، زبان سے خالی اقرار کر رہے ہیں، زبان سے خالی کیا کر رہی؟ اقرار کر رہی ہیں۔ اقرار کرتے کیا آ گیا؟ ایمان آ گیا۔ اب ایمان پر استحکام کے لیے یقین کی منزل ضروری ہے۔ اب یقین کے لیے غور و خوض بندے کو کرنا پڑے گا، اور جب یقین کی منزل پہ آ گیا تو اعتماد کیسا؟ تو جب دیکھتا کہ میں ناتواں تھا، ناتواں مرنے والا ہوں، مگر دیکھتا کہ آسمان، زمین، کائنات کا ذرہ ذرہ کس کے سپرد ہے، کس کے لیے ہے، اور اس کا نفع کس کو حاصل ہو رہا؟ سانس لے رہا ہے، ہوا مل رہی، اعتماد، پیاس لگی، پانی مل رہا، اعتماد، سماعت برابر ہے، بصارت برابر ہے، گویائی برابر ہے، بولنے کے قابل ہے، بول سک رہا، کیا ہو رہا ہے، احساس، اعتماد۔ یقین کے بعد اب اعتماد شروع ہو رہا، کس پر؟ اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، جو پیغام لے کر آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیغمبر کی پیغمبری پر، جو قرآن ہے قرآن پر۔ اب قرآن میں جو سن رہا اس پہ یقین کی منزل پہ کیسے آ رہا؟ مشاہدات کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے۔ تو یقین کے بعد اب اعتماد۔ یقین پہلے حاصل ہونا تقاضا ہے، یقین کے بغیر اعتماد قائم نہیں رہ سکتا۔ یقین آنے کے بعد پھر اعتماد بحال ہونا، بھروسہ۔ کوئی ساتھ دے نہ دے مگر بندے کو یہ اعتماد ہے کہ میرا رب ہے، میری یاوری کرنے والا ہے۔ ایسے وقت میں جو کسی سے امید نہ ہو، اس وقت آخری امید اس کی رب رہتا ہے، اس کی آخری آس اور امید اللہ کی ذات رہتی ہے۔ تو یہ جو اعتماد ہے یہ ایمان کی اساسیت ہے، یہ ایمان کی اساسیت ہے۔ پھر تیسری منزل خوف۔ اب خوف کو تو ایسا خوف نہیں کہ ڈر کے منہ کھول رہے نہیں، جیسے پولیس والوں کا خوف ہے تو لوگ ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو چکمہ دے کے نکل جاتے، کوئی پیچھے لگا ہوا رہنا، مگر یہاں کوئی پیچھے تمہارے نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر طبعی طور پر ایک مادہ رکھا گیا ہے جو خوف کہلاتا ہے، اور خوف سے بندہ گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، بلکہ اس کے اندر آس و امید بڑھ جاتی، تنہائی میں ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے،
کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کے کام نہیں کرتا، اور یہ نافرمانی کے کام نہیں کرنے کے ساتھ یہ امید رہتی کہ قرب خدا ملے گا، تقرب الہ ملے گا۔ خوف یہ ایسا خوف ہے جس میں اضطراب بھی ہے، آس و امید بھی ہے، اضطرابیت بھی ہے اور تبانیت بھی ہے۔ یہ خوف ایک عجیب کیفیت کا عامل ہے۔ یہ خوف وہ خوف نہیں جس کے ڈرانے سے بالکل دب جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خوف بھی ایک عجیب لذت کی آشنائی بخشتا، ایک عجیب چاشنی بندے کے اندر پیدا کرتا۔ نماز پڑھ رہا ہے، خوف سے پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا ہے، خوف سے پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، خوف سے رکھ رہا، ہر نیکی کا کام کر رہا ہے، خوف سے کر رہا ہے، مگر خوف کے ساتھ ایک لذت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ ہے قبولیت کی، اللہ کے تقرب کی، اللہ کی محبت سے وابستگی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہونے کی امید و آس، یہ خوف کے دائرے میں ہے۔ عام طور پہ جو ہم خوف دیکھتے ہیں وہ خوف میں صرف خسران، نقصان اور دب جانا ہوتا ہے، مگر ایمان کا جو خوف ہے، ایمان والا جو خوف ہے، اس میں بندہ پنپتا ہے، اور اس خوف کے ذریعے بندے کے اندر ایک سرور اور لذت اور چاشنی سے آشنا ہوتا ہے، اور وہ سرور، وہ مسرت بھرے پہلو خوف کی کیفیت میں کیسے پیدا ہوتے کہ بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، خوف خدا سے رکتا ہے، تو وہاں پر اس کو اللہ کی خاص عنایتوں کی امید بنتی چلی جاتی۔ جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو خوف خدا سے رک گیا، نہن نفسا، اپنے آپ کو روکا خوف خدا سے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا تھا۔ تو خوف سے رکنا ہے اور وہاں اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ کی الفت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا طلبی بندے کو خوف کے ذریعے نصیب ہوتی ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں، ایمان کے تقاضے، یقین، اعتماد اور خوف، جب بندے کے اندر آ جاتا ہے تو وہ ایمان مستحکم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کا استحکام ہو گیا، اب ہجرت کے بارے میں علماء عارفین کی بھی وضاحت ہے، اور علماء راسخین، علماء حق کی بھی رہنمائی ہے۔ ہجرت ایک تو ہے اپنے مقام کو چھوڑ کے اللہ کے لیے کوچ کر جانا، دوسرا اپنے آپ میں بہت سارے نکالنا چیزیں، اس سے ہجرت کرنا ہے۔ جھوٹ بولنے کی عادت تھی، ہجرت، اب سچ بول رہا، کیوں کہ تنہائی میں کوئی جانے نہ جانے، رب کو معلوم کہ سچ بول رہا یا جھوٹ بول رہا، ہجرت کر رہا۔ پھر ایسے ہی امانتیں تھی، دبانے کا موقع مل گیا، جو رکھایا تھا امانت وہ گزر گیا، اور جو وارثین ہیں ان کی امانتیں اس کے پاس ہے، لے جا کے دے رہا۔ کس بات سے دے رہا؟ خوف ہے نا۔ ہجرت نکل رہا یہ چیزوں سے، اختیار میں ہے، نفس چاہتا ہے کہ مال کی محبت میں رک جائے، روک لے، دبا لے، مگر دبانے کی ہمت نہیں ہے، دبانے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ یقین رب حاضر ناظر ہے، وہ اعتماد کہ اس کی رضا طلبی کے اوپر جب خوف سے امانتیں لیا کر وارثین کو دے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ یہ تین ہی مرحلے ہیں ایمان کے جو بندے کو ہر برے کام سے ہجرت کی طرف مائل کر رہا ہے۔ خود بخود
خود ہی سے معاملہ طے پا رہا ہے. اس کے لیے کوئی تمہاری پیچھے نگہداشت کرنے والا نہیں, پیچھے کوئی تمہارا محاسبہ کرنے والا نہیں, پولیس کے چھوٹنے کی طرح تمہارے پیچھے کوئی ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے پیچھے پھرنا تمہارے پکڑنے کے لیے کوئی کیمرہ بھی نہیں. طبعی فطرتی طور پر اللہ نے ایک مادہ رکھا, وہ مادہ ان رذیل خصلتوں سے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے, بندہ طبعی طور پر خود اس سے ہجرت کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک تو خالص ہجرت, جب حالات نبرآزما ہو جائے اور حلق تک چلے جائیں, ایمان کی حفاظت مشکل نظر آئے, وطن کو چھوڑ کے چلے جانا. اور پھر یہ اندر پیدا ہونے والے جو خطرات ہیں, ان خطرات سے نکلنا بھی ایک قسم کی کیا ہے, ہجرت. پھر جہاد ایک ہے, ایسے ظالم لوگ جنہوں نے ایمان والوں کے لیے نبرآزما ہو گئے اور دوبھر کر دیے, ان سے اللہ کی راہ میں نکل کے باضابطہ ان سے نبر آزمائی کرنا. جیسے مدینہ پہنچنے کے بعد معاملات مختلف ہو گئے, اور ایک جہاد آسانی سے بندہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا, اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا, اس میں بھی جہاد ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نحن نرجو من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. ایک جنگ سے آ رہے تھے تو صحابہ کو اللہ کے رسول نے خطاب فرمایا کہ دیکھو ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. جہاں پہ جان کی بقا نہیں وہ جہاد اصغر ہو گیا, اور جہاں لذت آزمائش مرغوبیت اور محبت الفتیں گری ہوئی ہے, آقا نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے. اس میں غفلت میں بندہ مارا جاتا, اور غفلت ہمیشہ طاری ہوتی. تو بولے اس میں جہاد یہ بہت بڑا جہاد ہے. قربانی دیے, قربانی بھی ایک جہاد ہے, بغیر جہاد کے قربانی نہیں ہے. بکرا لیا, خرید لیا, شاندار بکرا لیا, بڑی قیمت والا لیا, یہ آزمائش میں آ گیا. جتنی قیمت کا لیا اس کا اظہار امتحان میں لا لیا. آزو بازو والوں سے پوچھ رہا تم کتنے کا لائے, تم کتنے کا لائے, اور خود کتنے کا لایا, پھر محاسبہ کر رہا. یہ کیا ہو رہا, جہاد شروع ہو گیا. بکرا کیسا دکھ رہا پوچھا, یہ بھی جہاد کرنا ہے. یہاں پہ قربانی کس کے لیے کر رہا, تو یہ مسابقت کئی کے لیے. یہ اندر فکر میں یہ چیزیں آنا ہے کیا, اور آنے کے بعد قربانی للہیت میں ہوتی کیا, قربان للہ کا معاملہ پورا کامل ہوتا کیا. شروع ہو گیا جہاد. یہ جہاد اکبر ہے. ایک ایگزامپل ابھی گزرے نا, اس لیے اس کو چھیڑ دیا. گھر میں اہلیہ سے بول رہا کس چیز کی کمی ہے, فلاں کو دیکھو ایسا رکھے کیا. جہاد, اللہ کی نعمتیں رب دے رہا, تو اپنے ماتحتوں کو دے رہا, حقداروں کو حق دے رہا. حقوق العباد کے ادا کرنے میں کیا کا تصور, کیا کی مطابقت, تطبیق کیوں کر رہا. تطبیق کرنے کا معاملہ اگر رب شروع کر دیا تو بندہ ہو کے, گندا ہو کے, حالات ابتر ہو کے, احسانات اللہ کے اتنے کہ بغاوت کے باوجود رب دے رہا, نافرمانی کے باوجود روزی میں کوئی کمی اللہ نہیں کر رہا. اپنے ماتحدوں کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں, للہ تعالی. یہ ایک جہاد ہے, بہت بڑا جہاد ہے. آقا فرماتے ہیں
نحن نرجون من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر. حسن کلام، شیریں کلام، الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ. آسان ہے، سننے میں کتنا اچھا دکھ رہا. اچھی بات کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اچھی بات کر سکتے کیا؟ اپنے آپ پہ کوشچن ہے یہ. قائم رہ سکتے کیا؟ اچھا کلام تولا کرے کہ نہیں کی، اس کی بقا کی امید باندھنا اور باقی رکھنا، یہ بڑا کمال ہے. اچھی بات کرنے کے بعد اچھی بات پہ قائم رہنا تا دم زیست آسان ہے. پیارے آقا کی حیات کو دیکھیے آپ، اوہ کیسا اچھا کلام کرتے تھے. محفوظ ہے کلام آج بھی، نہیں ہے نا؟ رہنمانہ کلام ہے. آقا کو فرمایا جامع الکلیم. آقا کے کلام کے اندر پھر کئی کلام کر سکتے آپ. اللہ اکبر. وہ طرز اللہ کے رسول نے ہمیں بخشا. اللہ نے ذریعہ بنایا ہم کو، اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا. تو یہ کیا ہے؟ مجاہدات ہے روز انسان کی زندگی میں. جہاد انسان کو ہر دن اپنے آپ سے کرنا ہے. سب سے پہلے جہاد ذات سے شروع ہوتا، جان پہ بعد میں آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جب اللہ کی راہ میں بندہ نکلتا ہے تو مال کے ذریعے بھی اللہ کی راہ میں انسان اپنے آپ کو آگے بڑھاتا، اور جان کے ذریعے. جب تک جان کی قربانی کے لیے تیار نہیں، مال کی جو محبت ہوتی ہے اس کی قربانی جب تک نہیں دیں گے، اب آپ اس وقت تک اعظم الدرجہ، بڑے درجے پر جو اللہ کے پاس ہے، پہنچنا آسان نہیں. اور جو جان کی بھی قربانی دے دے، مال کی بھی قربانی دے دے، آل کی بھی قربانی دے دے، ہر قربانی کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اعظم درجۃ عند اللہ، ایسا ہی بندہ اللہ کے پاس بڑے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہی ہے بڑی کامیابی. اس بڑی کامیابی کے حصول کے لیے بندے مومن کو ہر دن تازگی کے ساتھ کمر بستہ ہو کر اللہ کی راہ میں لگنے کی ضرورت ہے. ایک دن کا کام نہیں ہے یہ. ایک تعین وقت مدت کا کام نہیں ہے یہ کام ہر آہن، ہر گھڑی مستعدی کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ بندے مومن کو آگے بڑھتے چلے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین عطا فرما مولا، جو فہم و فکر اس آیت کریمہ کے ذریعے ہماری وجدانی کیفیتوں میں عمل کے لیے ابھرنے کے لیے تو نے عطا کیے، مولا اس پہ دوام عطا فرما، استحکام عطا فرما. تیری راہ میں عمل پیرا ہو کر تیری بارگاہ میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما. مولا اس دنیا فانی میں عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.